عثمان بھائی، بندش کا کنسیپٹ بہت عجیب ہے ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ مجھے جب یہ سوال آتا ہے نا بندش کا، بڑا سننے کو ملتا ہے جی شادی نہیں ہو رہی بندش کرائی ہوئی کسی نے، بزنس نہیں چل رہا بندش کرائی ہوئی کسی نے، رشتے آ رہے تھے اچانک آنا بند ہو گئے بندش کرائی ہوئی کسی نے، ریجیکشن بہت ہو رہی ہے بندش ہے، ہر بات پہ بندش ہے. تو میں اکثر نے کہتا ہوں کہ بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے، آپ کریکٹ بھی کیجیے گا جتنا میرا علم ہے، بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پہنچتی یا ہمارا رزق ڈیلے ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ والے کنسیپٹ کو تو میں مانتا ہوں کہ چلو بندش اس سینس میں ہے کہ کوئی چیز رک گئی، پہنچنی تھی لیکن رک گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا تمہاری اپنی کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک غلیظ گندا جادوگر کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی لیکن وہ اس نے روک دی، اس پہ تو میں بلیف نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے؟ بندش ہو جاتی ہے، دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو، کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، لیکن عثمان بھائی یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے، آپ کو بھی آزما رہے ہوں گے. اللہ باذن اللہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے، 102 میں ہے کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکال لیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی مرتے، ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. کس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے. جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں، تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے، کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں، تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے، جو جتنا میں نے پڑھا ہے. ایک وہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے بھائی کی دعا، یونس علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ آیا، بلکہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہم کچھ نہ کریں، ہم چینج نہ ہو، ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے، ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں، ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا تھا، تیاری بھی بڑی اچھی تھی، ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. صحیح. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں، جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں، ظاہر ہے قرآن میں مینشنڈ ہے، لیکن
उतना मानेंगे जितना इस्लाम ने बताया, उतना नहीं मानेंगे जितना इतना बाबे सर पे कहते नहीं हैं। चढ़ाना। हाँ, सर पे नहीं चढ़ाना। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जादू पे डालने की बजाय, जिन्नात पे डालने की बजाय, शयातीन पे डालने की बजाय, सबसे पहले अपने आप को स्कैन करना चाहिए, कोई मेरी गलती तो नहीं है। अगर हम अपनी गलतियां दूर कर लेना तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल है, बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। ये यानी जस्ट टू ऐड कि मैं इसको इस तरह समझा हूँ कि लाइफ चलती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जी शरीयत को फॉलो करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सामने रखते हुए, और कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन, वाइज डिसीजन इन लाइट ऑफ इस्तिखारा, इस्तिखारा करे बंदा, अल्लाह पे तवक्कल करे और मैनेजमेंट अच्छी करे अपनी लाइफ की। वो चीज़ें हमने करनी नहीं है, उस तरफ हमने आना नहीं है, और बाद में हमने दुख पा लेने कि ये भी हो गया वो भी हो गया, मेरी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो गई है। लाइफ की अपसाइड डाउन होने की बहुत बड़ी वजह उस्मान भाई, चूँकि मैं माशाल्लाह हमारी ये फील्ड भी है, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी कुछ पढ़ी है, मेन वजह ये कि आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं की। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखो कि आप क्या ठीक चल रहे हो, हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में आप ठीक जा रहे हो। लेकिन एक सवाल यहीं मेरे जहन में फिर आता है कि मैंने आपसे पूछा भी कि क्या बंदिश और जादू सेम चीज़ है? हमारे माशरे में बंदिश कराने का मतलब यही होता है लोगों का कि जादू हो गया? जी बिल्कुल, बंदिश और जादू से मुराद सेम ही होता है कि किसी चीज़ में भी रुकावट फील करना, शादी किसी भी काम में रुकावट आ गई, वो आप पे बंदिश होगी या मेरे ऊपर बंदिश होगी।